حدیث پاک کا مضمون ہے جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، ارے خدمت تو دور کی بات ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، حج مقبول کا ثواب۔ صحابی رسول نے عرض کی حضور اگر کوئی 100 بار دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہی ہے نا، صبح بھی دیکھے، شام بھی دیکھے، دوپہر بھی دیکھے اور محبت سے دیکھے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، صحابی نے پوچھا حضور وَإِن نَذَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو دن میں 100 بار محبت سے دیکھے؟ آقا فرماتے نعم اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ارے جنت گھر میں ہے، حج مبرور گھر میں ہے، ان کی دعائیں سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سنو، جاتے ہو نا ادھر ادھر دعائیں کرانے، ٹھیک ہے بزرگوں سے دعائیں کرانی چاہیے، ٹھیک ہے ہمیں لوگوں سے دعائیں کرانی چاہیے، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعائیں کس کی قبول ہوتی ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو مقبول دعائیں ہیں نا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی دعا، اور ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ کہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ بیٹھ جاؤ نا ماں باپ کے قدموں میں، بیمار ہوں ماں دعا کر دے، ابو دعا کر دیں۔ اچھا ایک یہ پتہ کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں دعا کر دیں، ماں باپ بہت کمال کی چیز ہے، یقین کرو جن کے ہیں انہیں پتہ ہے، اور ہمیں تو یاد ہی رہ گئی اب کہ جب کہو نا دعا کر دیں، وہ دعا ہی کرتے تھے، دعا کے لیے مانگو، اور یہ نہیں کہتے تھے مجھے ستاتا ہے اور دعا کرنے آتا ہے، میری بات مانتا نہیں، اور آج دعا۔ ماں باپ کمال چیز ہے، ایسا پیار، ایسی محبت، گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے ادھر، یہ ون وے ٹریفک ہے، ایک طرف خطائیں ہوں، ادھر سے عطائیں ہوتی ہیں، بے لوث پیار کرتے اپنے بچوں سے۔ لیکن مزہ پتہ کیا ہے کہ میں نہ کہوں ابو دعا کریں، میں نہ کہوں امی دعا کریں، مزہ اس میں ہے کہ ہم کہیں نہ اور ماں باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، ایسی خدمت کرو، ایسی دعائیں لو، ایسی ان کے دل میں جگہ بنا لو کہ وہ نہ ہو، آپ اکیلے میں وہ ہو، نماز پڑھ رہے ہو، آپ کہیں اور ہو، اور وہاں اٹھا کر دعا کریں یا اللہ میرے بچے کو بخش دے، میرے بچے کے راستے کھول دے، اے اللہ میرا بچہ پریشان ہے، اللہ اس کی مدد کر دے، اے اللہ میرے بچے پر مہربانی کر دے۔ یقین کرو یہ جو دعا ہے نا، یہ عرش تک جاتی ہے، یہ تمہیں وہاں پہنچا دے گی جہاں تمہارا تصور بھی نہ ہوگا۔ کتنی بار یہ واقعہ سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا کہ ایک بار حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پیغام ملا فلاں علاقے کا کسائی تیرا پڑوسی ہے۔ حضرت موسیٰ حیران میں، اللہ کا نبی پڑوسی کسائی؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، طویل واقعہ ہے، پتا چلا کہ اس قریب کے 2 بوڑھے ماں باپ تھے، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر اپنے ماں باپ کو کھلاتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا بیٹا یہ بتاؤ تیری ماں تجھے کوئی دعا دیتی تھی؟ باپ کوئی دعا دیتا تھا؟ کہ جب بھی خدمت کرتا تھا نا، کھانا کھلاتا تھا تو ماں باپ دعا دیتے تھے، یا اللہ ہمارے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ نبی کا پڑوسی بنا دیتی ہے دعا۔ اور حضرت موسیٰ نے کہا بیٹا تیرے ماں باپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ ارے وہ دعائیں تمہارے پاس ہیں، یقین کرو، چلے گئے جن کے ماں باپ ان سے پوچھو کس سے کروائیں دعائیں، کس کے پاس جائیں اور ان کے قدموں میں سر رکھ کے کہیں کہ پریشان ہوں، اور وہ ایک بار کہہ دیتے تھے بیٹا گھبرانا نہیں ہے، خیر ہو جائے گی۔ ہمیں ایک آسرا ہوتا ہے کہ والد ہے سر پہ، آسرا ہوتا ہے کہ ماں ہے پیچھے، پریشان ہوں تو وہ بھی پریشان ہو جاتی تھی، ہم بیمار ہوتے تھے نیند اسے نہیں آتی تھی، تکلیف میں ہم ہوتے راتیں وہ جاگتی تھی، گھر میں سب سو جاتے تھے، ہم گھر میں نہ آئے ماں جب تک جاگتی تھی۔ زندگی کے کئی موڑ آئے جب سب کچھ چلا گیا، مگر والد نے کہا گھبرانا نہیں، میں ہوں نا، ہمیشہ حوصلہ دیا، ہمت دی۔ آج نہیں ہے ماں باپ، جس کے نہیں ہے اس سے پوچھو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی مال کیوں نہ آ جائے، کتنی ہی دنیا میں عزت کیوں نہ ہو جائے، ماں باپ کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ یہ وہ ہیں جن کے بغیر، جن کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ میرے بچوں،
میرے بھائیوں جن کے ماں باپ ہیں خوب خدمت کرو. بعد میں یاد آتا ہے میں اور وقت گزارتا, میں اور خدمت کرتا, میں اور دعائیں لیتا. خدا کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.